بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الواقعہ کا ایک مجرب وظیفہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس وظیفہ سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ واقعہ میں تو طبقات ہیں، اعلیٰ درجے کا، اوسط درجے کا اور کمزور اور گنہگار۔ دنیا کے اندر بھی انسانوں میں تین طبقات ہوتے ہیں، ایک بہت اعلیٰ اور رفع ہوتا ہے۔ ابن عابدین نے کہا ہے کہ یہ علماء و فقہاء ہیں، محدثین و مفسرین، جن کو اشراف بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ عام مسلمانوں کا ہے اور انسانوں کا ہے، جو اللہ کو راضی رکھتے ہیں اور ضروری اعمال کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ گنہگار ہے، مکذب ہے، ضالین ہے، جہنمی ہے۔ سب سے علیحدہ علیحدہ کام ہے اور مقام ہے۔ صورت عجیب و شان ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے رزق کی تکلیفیں دور ہوتی اور رزق اور روزی کی وسعت نصیب ہوتی۔ خاص کر مغرب سے لے کر رات گئے تک کسی وقت خواتین پڑھے تو یہ فائدہ جلدی حاصل ہوتا ہے۔ تحفہ اتنا شریعہ میں شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ عادل، خلیفہ ثالث برحق، حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیت المال سے آپ کے لیے کچھ اخراجات، نفقات، وظیفہ مقرر کروں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے گھر کی خواتین شام کو سورۃ واقعہ پڑھتی ہے، اور سورہ واقعہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں رزق کی گرانی نہیں ہوتی۔ اعمال جس طرح کیے گئے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں اس طرح رکھا جائے تو فوائد اور برکات بھی وہی حاصل ہو۔ اعمال میں اپنی طرف سے تبدیلی اور تغییر حاصل نہیں، اس کھوج میں لگنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایسا کیوں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو ایک شان دی ہے، ہر نبی کو ایک عجیب معجزہ دیا ہے جو ضرورت وقت تھی اور ان سے تصدیق و تائید نبوت ہوتی تھی۔ اس طرح اولیاء اور صلحاء کے بھی احوال مختلف ہیں۔ تو صورت واقعہ بھی اچھے معمولات میں سے ہو۔ ظاہر ہے جب حضرت عثمان جیسے خلیفہ کو عبداللہ بن مسعود یہ جواب دیتے ہیں تو گویا صحابہ کا متفق عمل ہے کہ صورت واقعہ کے پڑھنے سے اللہ رنج اور غم، رزق کی گرانی اور روزی کی تنگی دور فرماتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ شریعت کو بھی مسلمانوں کے اور انسانوں کے اچھی زندگی اور روزی اور رزق کی زندگی پسندیدہ ہے۔ یعنی شریعت صرف یہ نہیں ہے کہ بس نمازیں ہیں اور عبادات ہے اور طاعات ہے، بلکہ کسب المعاش فریضۃ بعد الفرائض، رزق حلال کی تلاش اور کوشش بھی دینی حقوق اور فرائض کے بعد ایک اہم مرحلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دینار دیا اور فرمایا بکرا لے آؤ قربانی کے ذریعے۔ حضرت علی نے ایک دینار کے 2 بکرے خریدے
اور ان میں سے ایک 2 دینار کا بیچا، تو 2 دینار اور ایک بکرا لے آئے۔ آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے کہا نعمت تاجر والی، تو زبردست تاجر، اور فرمایا کہ بکرا یہاں چھوڑو، دینار تم لو، میں درہم و دینار کے لیے مبعوث نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ۔ امام محمد بن الحسن شیبانی نے مستقل کتاب لکھی ہے الاقتصاب فی الرزق المستطاب، کہ حلال رزق پاک صاف ستھرا کیسے کمایا جائے، اور وہ کتاب امام سرخسی نے اس کی شرح لکھی، لیکن اس کو ممدود چلا دیا۔ سرخسی کے الفاظ شرح اور امام محمد کے متن فرق مشکل ہو گیا۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری کے کتب خانے میں اصلی نسخہ الاقتصاب کا ہے، اور برادر محترم مولانا محمد طیب صاحب شیخ القرآن طیب اللہ حیاتہ و صحتہ مجھ سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ آپ آ جائے تو جتنی کتابیں شیخ القرآن کی آپ کو چاہیے وہ سب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ شدت تو تقریباً اس کی ختم ہو چکی ہے، شدت ہی مانے تھی خیر و صلاح کے لیے۔ تو صورت واقعہ تو ایک بہترین طریقہ ہے کہ آدمی خود بھی پڑھے اور بال بچوں سے بھی پڑھوا سکے۔ میں باقاعدہ گھر میں حاضری لے سکتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مغرب کے بعد آپ نے سورہ واقعہ کب پڑھی، آپ نے کب پڑھی، پڑھی یا نہیں پڑھی۔ تو خواتین کے ایسے اوقات بھی ہوتے ہیں جو نہیں پڑھ سکے، اس طرح پوچھنے سے اہمیت بھی بڑھتی ہے اور قدر و عزت بھی بلند ہوتی ہے، اور ہمیں بھی پوچھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ مشہور ہے نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے مہمان ہو گئے تھے۔ احمد بن حنبل بغداد میں ہوتے تھے، بغدادی، اس لیے امام ابو حنیفہ بھی بغداد کے ہیں۔ تو احمد نے زیادہ اجتہاد نہیں کیا، کہا بس ابو حنیفہ ابو یوسف محمد کافی ہے۔ اسی سے تبری وغیرہ بعض لوگوں کو موقع ملا صاحب ہدایہ کو کہ احمد کو بجائے فقہاء و مجتہدین کے صرف محدث مانا ہے، وفیہ ما فیہ۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو ہم سکے ہیں، بیت المقدس کے راستے میں ایک شہر ہے، لیکن ان کے بڑے مکہ منتقل ہو گئے تھے، اور حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ وہ لوگ گئے بھی کہ مکہ سے غزہ، ان کے آباء و اجداد۔ اللہ، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی موقع پر اپنے شاگرد خاص احمد ابن حنبل کے مہمان ہو گئے، تو امام احمد نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ جتنا طعام تم تیار کر سکتی ہو وہ پکا لو۔ تم کروئے زمین کے بڑے نیک صالح اولیاء اللہ اور مجتہد فقیہ علی الاطلاق ہمارا مہمان ہے، میرا استاد بھی۔ یہ دستور ہے کہ آدمی جب کسی کی مہمانی کرتا ہے تو پورا زور لگاتا ہے کہ اچھے کھانے ہو، آرام دہ ہو، سہولت والے ہو، اور مہمان کے اکرام اور اعزاز میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ اس سلف کا طریقہ بھی ہے اور حدیث میں ہے، جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتے ہو مہمان کی عزت کرے۔
کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کا کھانا بہت شوق سے کھایا اور تقریباً سب چیزیں کھائی، اتنی تیار ہو گئی۔ عام طور پر تو بزرگان دین یا نیک لوگ برائے نام سا کھانا کھاتے ہیں، لیکن امام شافعی نے خوب ڈٹ کر کھایا اور بعض برتن بالکل خالی کر دی۔ خواتین کی ایک عادت ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ پیچھا کرو، تو امام احمد ابن حنبل کو اہلیہ نے کہا آپ کے استاد عجیب ہے، جس نے کھانے گئے سب صاف کر دی۔ امام احمد نے کہا ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت کو پسند آئے، اور امام شافعی سے جا کے کہا کہ حضرت اہل خانہ کو بہت تعجب ہوا ہے، آپ نے کہا میری دانش میں روئے زمین پر حلال رزق احمد ابن حنبل کا ہے، اور حلال رزق سے جو خون پیدا ہوگا وہ خالص رضا الہی کے لیے اور دینی کاموں میں استعمال ہوگا، اس وجہ سے میں نے کھانا شوق سے کھایا۔ اور ایک زمانے سے ایک آیت میں الجھا ہوا تھا۔ بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اس میں تھوڑا سا فکر مند رہتا ہے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کو بھی اس میں قدرے توقف تحمل کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ چونکہ آپ کے کھانے میں علت ہے، بہت ہی پاک اور حلال کھانا ہے اور بہت شوق سے کھایا گیا، اس لیے رات کو اسی آیت میں لگا رہا اور 100 کے 100 مسئلے اس سے نکل آئے، اور وہ 100 مسئلے کہتے ہیں کہ احمد کو گنا کے دے دی، اور فرمایا کہ اتنا مصروف رہا ذہناً کہ عشاء کے وضو سے رات کے آخری حصے کے اعمال تہجد وغیرہ بھی اور فجر کی نماز بھی پڑھی، آپ کے در سے جو مزید پانی آئے وضو کا وہ جو کا جو رہا اور اس پر استعمال نہیں، اتنا خیال رکھا گیا ہے رزق حلال کا، کسب حلال کا، معاش کا، یہ کبھی بھی نہ سوچا جائے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق تو پڑے گا۔ فقہا کہتے ہیں مکروہ چیز بھی استعمال نہ کی جائے، کیونکہ امام محمد بن الحسن سے ہندیہ میں منقول ہے کل مکروہ حرام عندنا۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ کراہت تحریم ہے، حرمت کے قریب ہے، اب وہ جو تنزیہ ہے اس کا ذکر فقہا نہیں کرتے، وہ احکام میں شامل نہیں، وہ تو طبیعی چیز ہے۔ زیادہ کھانا مکروہ ہے، کم کھایا جائے، وہ تو ایک عجوبہ تھا شافعی و احمد کا۔ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کھا لینا نقصان دہ ہے۔ جو چیزیں ڈاکٹر طبیب حکیم منع کرتے ہیں ان سے پرہیز ہونا چاہیے، کیونکہ معلوم المضرت چیز کا استعمال ناجائز ہے۔ الطب النبوی میں ذہبی نے لکھا ہے کہ جس کھانے اور جس پینے کی مضرت ہو تو وہ نہ استعمال ہو جائے، نقصان ہو جائے گا، یہ گناہگار ہوگا۔ جیسے کسی نے سانپ کو ہاتھ لگایا یا بچھو کو اور دم نہ جانتا، وہ دم دمچے نور دی اللہ کٹے خامار کا او وہ رچم یار، تو سانپ کاٹ دے گا یا بچھو کاٹ دے گا، کہ آپ کے پاس تو عمل ہے نہیں۔ تو مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جس میں شریعت مقدسہ رہنما اور رہبر کامل نہیں ہے، ہمیں کچھ توجہ اور محنت کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا، اور حلال کھانا کھایا جائے، اچھا کھایا جائے، اس
سے عبادت کا شوق اور خداوند تعالی سے محبت پیدا ہو. اگر کھانے میں بے احتیاط کی گئی تو اندیشہ ہے کہ توفیق عبادات کا پھل. تو صورت واقعہ بھی اپنے معمولات میں رکھا جائے. اور حافظ صاحب اور طلباء علماء وہ تو مغرب کی سنتوں میں تو کافرون اخلاص پڑے، باقی 6 رکعت اوابین میں تقریباً واقع ہو جاتا ہے آرام سے، زیادہ بہتر ہے. اور کچھ صورتیں ایسی ہے جیسے یاسین ہے، صورت تغابن ہے، سورہ مزمل ہے، آخری 10 صورتیں ہیں جو مسلمانوں کا ایک سرمایہ ہے اور ان کا تلاج ہے. تلاج مانا آبا و اجداد کی جائیداد، ان تلاج. الحمدللہ رب العالمین.